وعدہ لیا تھا بہن نے بھائی سے کہ حسین میں نے نانا کی مزار چھوڑی تیرے پیار کی خاطر، میں نے اماں کی قبر سے ناتا توڑا تیری محبت کے لیے، بھائی حسن کی قبر سے منہ موڑا تیری چاہت کے لیے۔ حسین ایک وعدہ کرو مجھ سے، بی بی حکم، تیرا مرتجز میرے محمل کے ساتھ ساتھ چلے گا، دائیں یا بائیں۔ کیوں بہنا؟ نانا کی یاد آئے گی، بابا کی یاد آئے گی، اماں کی یاد آئے گی، محمل کا پردہ ہٹا کے تیرے چہرے کی تلاوت کروں گی، سمجھوں گی میں نے نانا کو دیکھ لیا، بابا کی زیارت ہو گئی۔ ٹھیک ہے بی بی، ایسا ہی ہوگا۔ مکے سے چلے، مدینے سے مکے تک، سلطان کربلا کی سواری بی بی کے محمل کے ساتھ، مکے سے وادی التنعیم تک مرتجز بی بی کے کجاوے کے ساتھ وادی التنعیم سے قافلہ چلا۔ ایک مقام پر حسب عادت بی بی نے محمل کا پردہ ہٹایا، دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا، حسین نظر نہیں آئے۔ تڑپ گئی علی کی بیٹی، عباس جی مرشد زادی، قافلہ روک، میرا حسین کہیں رہ گیا۔ قافلہ رکا، عباس گھوڑا واپس دوڑاؤ، میرا حسین ڈھونڈ کے لاؤ۔ قافلے سے میل 1.5 میل پیچھے عباس نے دیکھا حسین کا گھوڑا آ رہا ہے، آہستہ قدمی سے اپنی مرضی کے مطابق آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باغ حسین کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، دونوں پاؤں رکابوں سے باہر ہیں، دستار کھل کے گلے میں آ گئی ہے۔ وَبَكَى بُكَاءٌ شَدِيدًا حَتَّى لَمْ يَتَمَالَكْ نَفْسُهُ، رو رو کے حسین کی ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں۔ اب جس کے سینے میں گوشت ہے پتھر نہیں، وہ دیکھے میری طرف اور مجھے ایک بات کا جواب دے۔ حسین روئے اور عباس دیکھے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات عقل میں آنے والی ہے؟ تاریخ بتاتی ہے عباس گھوڑے سے اترا نہیں، گر پڑا۔ رکاب چوم کے کہا اگر مدینے میں مجھے لڑنے دیا ہوتا، مجھے مدینے میں تلوار اٹھانے دی ہوتی تو آج قافلے سے بچھڑ کے تو نہ رونا پڑتا۔ میں راتوں کو اپنے خیمے میں روتا ہوں، تو قافلے سے بچھڑ کے روتا ہے۔ جلدی سے سلطان کربلا نے آنسو صاف کیے، نہیں عباس میں مدینہ چھوڑنے پہ نہیں رو رہا۔ تو پھر کیا بات ہے؟ عباس بتا تو دوں، مگر تو علی کے جلال کا وارث ہے اور غصہ میری مصلحت کے خلاف ہے۔ ہاں اگر وعدہ کرو کہ غصے میں نہیں آؤ گے پھر بتاتا ہوں۔ مصائب ہوتے تو لفظ ہی ہیں۔ عباس نے ٹھنڈی سانس لے کے کہا اچھا اگر میرے مقدر میں لکھا گیا ہے کہ میں نے ہاتھ مل کے مرنا ہے تو پھر میں وعدہ کرتا ہوں میں غصے میں نہیں۔ اللہ اکبر۔ مولا بتاؤ ضرور کیا رلا رہا ہے تمہیں؟ بلا تشبیہ 2 انگلیاں بلند کی اکبر کے بابا نے، انگلیوں کے درمیان دیکھو میں کیوں رو رہا ہوں۔ عباس کی نظر پڑی، ہزاروں ایک طرف، حسین کا سفیر ایک طرف، سر سے پاؤں تک مسلم کے بدن پہ زخم ہی زخم، زخم ہی زخم، لڑ بھی رہا ہے۔ لڑتے لڑتے کبھی کبھی کسی دیوار کی ٹیک لگا کے کہتا ہے کوفے والو میرے بے شک ٹکڑے کر دو، کوئی میرے سردار کو جا کے بتا دے کہ زینب کو لے کے کوفے میں نہ آئے، کوفہ علی کی بیٹی کے لائق نہیں۔ جی اللہ اکبر۔ کوئی جا کے حسین کو بتائے کہ بطول کی بیٹی کو لے کے کوفے میں نہ آئے، کوفہ اس لائق نہیں رہا۔ مولا تمہارے آنسو منظور کرے، میرے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں۔ جب عباس نے بہن کے سہاگ کو لہو میں ڈوبا ہوا دیکھا،
ہتھیلیاں ٹیک کے اٹھا. ان حرامزادوں نے مسلم کو بیوارث سمجھ لیا ہے. حسین نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا عباس تو نے وعدہ کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے کل بھی بتایا تھا کہ خدا کے لیے مصائب میں ادھر ادھر نہ دیکھا کرو. کسی چھوٹے موٹے شہید کا ذکر نہیں کر رہا میں. 8 ذی الحج کو اللہ اکبر حسین نے احرام توڑے. اگلے دن 2 انگلیاں بلند ہیں حسین کی. تو 9 ذی الحج کی بات ہوئی نا. 12 محرم کو 1 مہینے 2 دن کے بعد علی کی بیٹی کا قافلہ جب کوفے کے بازار کے صدر دروازے کے باہر آیا. کتابیں بتاتی ہیں زینب اس طرح تڑپی کہ ہاتھوں کی رسیاں ٹوٹ گئی. زینب کی اونٹ پہ ماتم کرتے ہوئے کھڑی ہو گئی. روکے گا سجاد کوفے میں قبریں بنانے کا رواج نہیں ہے کیا؟ کیا کوفے والے مردے دفنایا نہیں کرتے؟ 9 ذی الحج کو میرا بھائی مارا گیا. آج 12 محرم تک لاش دروازے پہ. تیرے تو سینے پہ چوٹ لگ رہی ہے نا. آ میرے سر پہ قرآن رکھ. مجھے زینب کی چادر کی قسم 4 سال کی بچی ہے مسلم کی. جو ہی دروازے پہ بابا کا سر دیکھا لاش پہ نظر پڑی. ایک دفعہ منہ سے نکلا ہائے بابا. اور زینب نے پکار کے کہا سجاد بازار میں میری بچی مر گئی. اب میری غیرت کا مسئلہ ہے میں بچی کا لاشا کہاں لے جاؤں. بتا مسلم کی بچی کو دفن کہاں کروں. ماتم حسین.